میں محمد شہباز شریف صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. مبارک. میاں محمد شہباز شریف پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم بن گئے. ایوان صدر میں وزیر اعظم کی حلف برداری کی سادہ اور پروقار تقریب. قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نئے وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کے حلف لیا. تقریب میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات اور عسکری حکام کی شرکت. Muhammad Shahbaz Sharif Saab has secured 174 votes. Mian Mohammad Shahbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. I request Mian Mohammad Shahbaz Sharif Saab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں 174 ووٹ حاصل کیے. قومی اسمبلی میں نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوئی. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کرسی چھوڑ دی. کارروائی ایاز صادق نے چلائی. تحریک انصاف کے امیدوار مخدوم شاہ محمود قریشی نے آخری وقت میں بائیکاٹ کیا. صدر عارف الوی کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لی. صدر مملکت عارف الوی علالت کے باعث رخصت پر چلے گئے. ڈاکٹرز نے عارف الوی کا معائنہ کیا اور آرام کا مشورہ دے دیا. اس ملک کی جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے. ڈیڈ لاک نہیں ڈائیلاگ سے کام لینا پڑے گا. مخاصمت سے نہیں مفاہمت سے کام لینا پڑے گا. تقسیم نہیں تفہیم سے کام لینا پڑے گا. خدا جانے یہ کیسی تبدیلی کی ہوا چلی کہ ہر چیز برباد ہو کے رہ گئی. معیشت تباہ ہو گئی. معاشرے کے اندر زہر گھول دیا گیا. ڈیڈ لاک نہیں ڈائیلاگ سے کام لینا پڑے گا. مقاسمت نہیں مفاہمت سے کام لینا پڑے گا. شہباز شریف کا وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد قومی اسمبلی سے خطاب. بولے جھڑ لو وزیر اعظم کو گھر کا راستہ دکھایا. باتوں سے تبدیلی آنی ہوتی تو 4 سال میں ملک ترقی یافتہ ہو چکا ہوتا. کیسی تبدیلی کی ہوا چلی. معیشت سمیت ہر چیز تباہ ہو گئی. زہر آلود پانی کو صاف کرنے میں کئی سال لگیں گے. اتحاد و اتفاق ہوگا تو ملک کو منزل تک لے کر جائیں گے. کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں. اس کا اطلاق اسی 1 اپریل سے ہوگا. سول اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنز کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں. بے نظیر کارڈ پروگرام کو ہم انشاءاللہ مزید وسعت دیں گے اور اس کو تعلیم کے ساتھ منسلک کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کم از کم ماہانہ اجرت 25,000 کرنے کا اعلان. سول اور ملٹری کی پینشن میں 10% اضافہ کر دیا. نجی شعبے کو 1 لاکھ تک تنخواہ میں 10% اضافے کی ہدایت. کہا بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کو بہترین ملک بنائیں گے. سستی بجلی اور گیس کے لیے اقدامات کریں گے. طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ سکیم پھر شروع ہوگی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بحال کریں گے. میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی. شہباز شریف کا مبینہ دھمکیاں میں اس خط پر پارلیمانی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس بلانے کا اعلان. کہا چاہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. یہاں کوئی غدار تھا نہ ہے. مبینہ خط 7 مارچ کو آیا. عدم اعتماد کا فیصلہ کئی روز پہلے ہو چکا تھا. خط کا ڈرامہ اگر جھوٹ ہے تو ساری پارلیمان کے سامنے آنا چاہیے. ان کیمرہ بریفنگ میں عسکری قیادت بھی موجود ہو. مداخلت ثابت ہو جائے تو وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں گے. کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق طے کریں. کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے. ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ دیں گے. مورل اعظم شہباز شریف کا نریندر مودی کو مشورہ.
کہا بھارت سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن مسئلہ کشمیر کے حل تک پائیدار امن ممکن نہیں. سابق حکومت خارجہ محاذ پر ناکام رہی. دوست ملک چھوڑ گئے. سی پیک کو اب سپیڈ کریں گے. سعودی عرب، ترکی، UAE ایران سے تعلقات بڑھائیں گے. یورپی یونین برطانیہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کو فروغ دیں گے. PTI کا قومی اسمبلی سے استعفے دینے کا فیصلہ. ایوان میں کھڑے ہو کر اعلان کیا. عمران خان نے NA 95 سے اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا. قاسم سوری کہتے ہیں کہ استعفے انہیں مل گئے، خود منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوائیں گے. سندھ اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کے بھی استعفے. گورنر گلگت بلتستان جلال مقپون کا آج استعفیٰ دینے کا امکان. چیئرمین وزیر اعظم معائنہ کمیشن احمد حراج کا بھی استعفیٰ. تحریک انصاف کے منحرف ارکان نے قومی اسمبلی کا استعفے نہ دینے کا فیصلہ. کہتے ہیں کوئی ان سے زبردستی استعفے نہیں لے سکتا. پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہیں کی. آرٹیکل 62 یا 63 کا اطلاق نہیں ہوتا. قومی اسمبلی کے ایوان میں رہ کر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. GDA کے 3 ارکان نے قومی اسمبلی کا بھی استعفے دینے سے انکار. جو آدمی 16 ارب روپے کا ایک کرپشن کا کیس، 8 ارب روپے کا دوسرا کیس، اس آدمی کو جو بھی سلیکٹ کرتا ہے، الیکٹ کرتا ہے پرائم منسٹر، اس سے بڑی ملک کی توہین نہیں ہو سکتی. استعفے دے رہے ہیں. عمران خان کہتے ہیں الیکشن میں 2/3 اکثریت لے کر پارلیمنٹ میں جائیں گے. سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں رابطہ عوام مہم اور جلسے کرنے کا فیصلہ. سابق وزیر اعظم نے کہا اسمبلی سے استعفے دے دیے، واپس نہیں لیں گے. عوامی سطح پر نئے انتخابات کے لیے دباؤ ڈالیں گے. بے ساکھیوں کے سہارے حکومت میں کھل کر کام کرنے کا موقع نہیں ملا. اتحادی حکومت میں بلیک میل ہوتے رہے، آئندہ اکیلے حکومت بنائیں گے. نااہلوں کی حکومت جانے پر عوام نے سکھ کا سانس لیا. سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے. مریم نواز کہتی ہیں ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. انتقامی کارروائی پر یقین نہیں رکھتے. لاہور سے بنی گالہ تک مال گاڑی چلتی تھی، اس کا حساب ہوگا. مریم نواز کی شہباز شریف کو گلے لگ کر مبارکباد. حمزہ شہباز بولے اللہ تعالیٰ نے عوام کی خدمت کا پھر موقع دیا ہے. Order in which their nomination papers were received. میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں شہباز صاحب، نواز شریف صاحب دل میں اور دماغ میں بسے ہوئے ہیں. ایاز صادق کی زبان پھسلی یا دل کی بات دانستہ لبوں پر لے آئے. اسمبلی اجلاس میں قائد ایوان کے امیدواروں کا اعلان کرتے ہوئے نواز شریف کا نام لے لیا. پینل آف چیئر کے رکن ایاز صادق بولے نواز شریف دل اور دماغ میں بستے ہیں، اس لیے ان کا نام زبان پر آ گیا. اپنے قائد میاں نواز شریف کو سلام پیش کرتے ہیں. مہمانوں کی گیلری میں موجود مریم نواز نے اپنے والد کی تصویر اٹھا رکھی تھی. I request Mian Mohammad Shehbaz Sharif Sahab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. قومی اسمبلی میں شہباز شریف کے قائد ایوان کی نشست سنبھالنے پر لیگی ارکان پرجوش. نعرے لگائے. شہباز شریف سے فردن کئی ارکان نے مصافحہ کیا. آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، اسد محمود، خالد مقبول اور دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنما بھی حکومتی بینچوں پر بیٹھ گئے. شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر نون لیگ کے کارکنوں کا جشن. لاہور میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا، گھوڑوں کا رقص بھی کرایا. کھوکھر پیلس اور دیگر مقامات پر آتش بازی، مٹھائی تقسیم. ہوٹل میں مقیم متحدہ اپوزیشن کے ارکان نے بھی نعرے لگائے. راولپنڈی، گوجرانوالہ، نارووال، ملتان، قصور، ننکانہ صاحب اور دیگر شہروں میں جشن. لندن میں نواز شریف کی رہائش گاہ پر بھی جشن منایا گیا.
وزیر اعظم شہباز شریف کو بھارتی ہم منصب نریندر مودی کی مبارکباد. کہا ہندوستان خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے, اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کو ترک صدر طیب اردوان کی فون کر کے مبارکباد. وائٹ ہاؤس میں بریفنگ میں شہباز شریف کا تذکرہ. صحافی نے پوچھا کیا صدر بائیڈن پاکستانی وزیر اعظم کو فون کریں گے؟ ترجمان نے کہا پاکستان سے طویل مدتی تعلقات کی قدر کرتے ہیں. ڈاکٹر سید توقیر حسین شاہ وزیر اعظم شہباز شریف کے پرنسپل سیکرٹری مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. توقیر شاہ کو سروس رولز کے سیکشن 10 کے تحت پرنسپل سیکرٹری مقرر کیا گیا. ایڈمنسٹریٹو سروس گریڈ 21 کے آفیسر توقیر شاہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تقرری کے منتظر تھے. تحریک انصاف نے مبینہ خط کی تحقیقات کے لیے نئی حکومت کی پیشکش مسترد کر دی. تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کا آزاد کمیشن بنانے کا مطالبہ. فواد چودھری نے وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشکش خود کو NRO دینے کی کوشش قرار دے دی. مزید کہا غلام اسمبلی سے آزاد ہو گئے. تحریک انصاف پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے. لوگ اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے باہر نکلیں گے. ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر کا وزیر اعظم شہباز شریف سے شکوہ. کہا شہباز شریف کو تقریر میں ایم کیو ایم کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے تھا. بے نظیر پروگرام کا ذکر ہو سکتا ہے تو متحدہ سے معاہدے کا بھی ہو سکتا تھا. دوسری جانب بلاول بھٹو کی ہدایت پر ایم کیو ایم سے معاہدے پر عمل درآمد شروع. سندھ حکومت نے وزراء کی کمیٹی تشکیل دے دی. شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر شاہد آفریدی کی بھی مبارکباد. سابق کپتان شاہد آفریدی کا ٹویٹر پر پیغام. شہباز شریف کی انتظامی صلاحیتوں کا اعتراف بھی کیا. کہا امید ہے شہباز شریف پاکستان کو موجودہ سیاسی اور معاشی بحران سے نکال لیں گے. پاکستان ہوا پرانا روپیہ بھی توانا. انٹر بینک میں ڈالر مزید 2 روپے 8 پیسے سستا 182 روپے 60 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے سستا 185 روپے پر آ گیا. 4 روز میں ڈالر 6 روپے تک سستا ہو چکا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس میں 1700 پوائنٹس کا اضافہ 46,140 پر بند ہوا. وفاق کے بعد پنجاب کا میدان. بحران جلد ختم ہونے کا امکان. لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات بحال کر دیے. عدالت کے حکم پر دوست محمد مزاری پنجاب اسمبلی میں اپنے دفتر پہنچ گئے. ہائی کورٹ کے رجسٹرار بھی ڈپٹی اسپیکر کے ہمراہ پنجاب اسمبلی پہنچے. عدالت نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ڈپٹی اسپیکر کو پریزائڈنگ آفیسر مقرر کر دیا. آئندہ عام انتخابات کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیز کی حلقہ بندیوں کی شیڈول کا اعلان. الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر میں کہیں بھی کوئی نیا انتظامی یونٹ نہیں بنایا جائے گا. تمام صوبوں کے لیے حلقہ بندی کمیٹیوں کی تشکیل 16 اپریل تک کر دی جائے گی. 26 اپریل تک مطلوبہ نقشہ جات اور دیگر دستاویزات کی فراہمی کی جائے گی. سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A پر ریفرنس کی سماعت مؤخر. ترجمان سپریم کورٹ کے مطابق ریفرنس کی سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی درخواست پر مؤخر کی گئی. نئے اٹارنی جنرل کی تعیناتی نہ ہونے کی وجہ سے التوا کی درخواست کی گئی. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے آج سماعت کرنا تھی. بابر اعظم نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بابر اعظم کو پلیئر آف دی منتھ قرار دے دیا. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز میں شاندار پرفارمنس کا صلہ ملا. ویمن کرکٹرز میں آسٹریلیا کی ریچل ہینس پلیئر آف دی منتھ قرار پائیں. اور 92 نیوز پر رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن. اسلام کی روشنی میں آئیڈیل خاندانی نظام کے عنوان پر بات چیت کی گئی.
جنید اقبال میزبان تھے۔ تلاوت قرآن مجید قاری محمد عمیر قادری نے کی، اختر حسین قریشی اور غلام صابر یوسفی نے نعت خوانی کی سعادت حاصل کی۔ مہمانوں میں مفتی فاروق القادری، ڈاکٹر معین نظامی، فاطمہ چدر شامل تھیں۔